بسم الله الرحمن الرحيم مخرج حرف نکالنے کی جگہ کو کہتے ہیں عربی حرف 29 مخرج 17 عربی حرف 29 مخرج 17 ایک نمبر مخرج حلق کے شروع سے حمزہ دو نمبر مخرج حلق کے درمیان سے عین حا تین نمبر مخرج حلق کے شروع سے حلق کے آخر سے غین خو چار نمبر مخرج زبان کی جر اس برابر اوپر کے تالو کے ساتھ لگا کر قوف پانچ نمبر مخرج زبان کی جڑ سے تھوڑا آگے بڑھا کر اس برابر اوپر کے تالو کے ساتھ لگا کر کاف چھ نمبر مخرج زبان کی بیچ اس برابر اوپر کے تالو کے ساتھ لگا کر جیم شین یا سات نمبر مخرج زبان کی کروٹ اس برابر اوپر کے پانچ داڑوں کے ساتھ لگا کر واد آٹھ نمبر مخرج زبان کے اگلے حصے کا کنارہ اس برابر اوپر کے آٹھ دانتوں کے ساتھ لگا کر لام نو نمبر مخرج زبان کے اگلے حصے کا کنارہ اس برابر اوپر کے چھ دانتوں کے ساتھ لگا کر نون دس نمبر مخرج زبان کے اگلے حصے کا کنارہ اس برابر اوپر کے چار دانتوں کے ساتھ لگا کر او 11 نمبر مخرج زبان کی نوک اس برابر اوپر کے دو دانتوں کی جڑ سے لگا کر تو دالتا 12 نمبر مخرج زبان کی نوک اس برابر اوپر کے دو دانتوں کے کنارے سے لگا کر وذال ثا 13 نمبر مخرج زبان کی نوک اس برابر اوپر نیچے چار دانتوں کے ساتھ لگا کر صاد سین زا 14 نمبر مخرج 14 نمبر مخرج نچلے ہونٹ کے اگلے حصے اس برابر اوپر کے
دو دانتوں کے ساتھ لگا کر فا 15 نمبر مخرج دونوں ہونٹوں سے واو با میم 16 نمبر مخرج منہ کے اندر کے خالی حصے سے حروف مدہ نکلتے ہیں حروف مدہ 3 ہے حروف مدہ 3 ہے زبر کے بعد خالی الف زیر کے بعد جزم والا یا پیش کے بعد جزم والا واو مد اصلی مد اصلی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے با بی بو کھڑا زبر کھڑا زیر الٹا پیش کو بھی کھڑا زبر کھڑا زیر الٹا پیش کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے 17 نمبر مخرج خیشوم سے غنہ ادا ہوتے ہیں ان آت گنہ اور اخفا میں فرق کیا ہے کہ گنہ کے وقت زبان کی نوک کو اوپر تالو میں ٹچ کرنا انتا غلط ہو گئے ان اور اخفا میں زبان کو اوپر ٹچ نہیں کرنا سلو آتا جیسے جیسے پنکھا جھنگا ہم کلکتہ والے اس کو بولتے چنگڑی آئی بات سمجھ میں